سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری۔ بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب ہم جو عبادت کرتے ہیں اگر ہماری نیت صحیح ہوں گی، جتنا یقین کے ساتھ اگر ہم اعمال کو کریں گی، اللہ اس عمل کے اندر اتنا وزن پیدا کریں گا۔ اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائیں گا بلکہ تولا جائیں گا۔ اگر اخلاص ہوگا تو اس نیکی کا وزن پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اگر دکھاوا ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم کچھ کام کر رہے ہیں، بھلے وہ نیک کام کیوں نہ ہوتے، فرمایا اس کا ذرے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ بات یاد رکھو، صرف عبادات انہی کا نام نہیں ہے کہ ہم روزانہ کو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صرف یہی عبادت نہیں، بلکہ ہم جو اپنی گھریلو زندگی گزارتے ہیں اس کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق جیسے صحابیات نے زندگی گزاری، اگر اس نیت سے اگر ہم گھر کا کام کریں گے، اللہ اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائیں گا۔ کام تو ہم گھر کا کر رہے ہیں، دنیا کا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نیت کا پتہ نہیں، اس لیے آج ہم نیکیوں سے دور ہیں۔ اب دیکھو، کوئی عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے، کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلا کون سی عورت ہے جو گھر کے اندر کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی یا گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی؟ یہ کام تو عورتیں ہی گھر میں کرتی ہے، اس پر بھی عورت کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا۔ ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، فرمایا گیا جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہے، کچن کی چیزوں کو ہی لے لیے تو میرا خیال ہے کہ 50 چیزوں کو ترتیب سے رکھتی ہوں گی، مگر نیت کرنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس نیت سے کام کرنا ہے۔ آج عورتیں کس نیت سے گھروں کو صاف کرتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، او جی دیکھو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ گندی ہی رہتی ہے، لوگ کہیں گے یہ تو بیوقوف سی ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کو تو سلیقہ ہی نہیں۔ جب عورت اس نیت کے ساتھ گھر کو صاف ستھرا رکھیں گی، اسے ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملیں گا، اس لیے کہ اس نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ نیت کا ٹھیک کرنا یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، اور عورتوں کو نیت کا ٹھیک کرنا ہی نہیں آتا۔ یاد رکھیے، نیت ٹھیک ہوں گی تو ثواب مل جائیں گا، نیت ٹھیک نہیں ہوں گی تو ثواب نہیں ملیں گا۔ نیت کا ٹھیک کرنا چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی گھر بنائے اور اپنی بیٹھک کے اندر کھڑکی لگوائے، روشن دان بنوائے، مگر نیت یہ ہو کہ مجھے اس میں سے ہوا آئیں گی اور روشنی آئیں گی، اب اس آدمی کو تو ہوا اور روشنی تو ملیں گی مگر ثواب بالکل نہیں ملیں گا۔ مگر ایک دوسرا آدمی اپنی بیٹھک بنواتا ہے، کھڑکی یا روشن دان لگواتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے مجھے اس میں سے آذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کریں گی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس پر اجر و ثواب بھی ملیں گا، ہوا اور روشنی تو اس کو مفت میں مل جائیں گی۔ ایک اور مثال سمجھیے، ایک عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اب کھانا بناتے ہوئے اس نے سالن میں پانی ڈالنا ہے، اب پانی ڈال دیا جتنا اس کو ضرورت تھی گھر کے لوگوں کے لیے۔ اب علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے جتنا پانی مناسب تھا گھر کے لوگوں کے لیے، اتنا پانی ڈالنے کے بعد اگر وہ ایک گھونٹ پانی اور ڈال دیتی اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے، شاید ہمیں کسی پڑوسن کو کھانا دینا پڑ جائے، اس نیت کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ پانی سالن میں ڈال دیا، کوئی آئے یا نہ آئے مگر اس نے نیت یہ کیا تھا، تو اس عورت کو مہمان کا کھانے پکانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ بتائیے کون سی عورت ہے جو یہ ثواب نہیں لے سکتی؟ یہ سب لے سکتی ہے، مگر دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ثوابوں سے عورتیں محروم رہ جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ،
علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، گویا عورتوں پہ بھی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور یہ بیچاریاں دین سے اس قدر بے بہرہ رہ جاتی ہیں کہ ان کو غسل کے فرض کا بھی صحیح پتہ نہیں، بلکہ اتنی عمر ہو جاتی ہے، کتنی ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں جن کو صحیح طریقے سے غسل کا بھی علم نہیں ہے۔ تو جس طرح مرد پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ بہرحال گھر کی صفائی عورت کس لیے کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ بیوقوف سی ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کو ذرا عقل نہیں ہے۔ اللہ کی بندی اس لیے صفائی نہ کر، بلکہ نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والے سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی ہے۔ کیا مطلب؟ توبہ کرنے سے دل کی صفائی ہو جاتی، ویسے صاف ستھرا رہنے سے باہر کی صفائی ہوتی ہے۔ تو گویا جو آدمی باہر کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی، اور جو دل کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی۔ اب قرآن پاک کہتا ہے جو صاف ستھرا رہیں گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہو تو نیت یہ کر لے اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو آپ دل میں نیت یہ رکھ لیا کرے کہ اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور پاکیزہ اور صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اب آپ گھر کو چمکائیں رکھے، نگینہ بنا کر رکھے، گھر کے فریج فرنیچر کو چمکائے، برتنوں کو چمکائے، کپڑوں کو دھو دھو کر رکھے، آپ کو ہر کام پر اجر ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا چھوٹے چھوٹے مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اب بتائیے جس عورت کو اس مسئلے کا علم ہوگا، اگر میں نے گھر کی پڑی ہوئی کسی بھی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیا، مجھے ایک نیکی ملیں گی، میرا ایک گناہ معاف ہوگا، جنت میں میرا ایک درجہ بلند ہوگا، تو یہ نیکیاں سب عورتیں کما سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی نیکی اور فضیلت ہے۔ جو کام ہم کرتے ہیں لیکن کچھ اس میں نیت نہ کرنے کی وجہ سے ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں ملتی، اگر اسی کو اگر شریعت کا علم اگر رکھ کر اگر عمل کریں گی تو میری بہنوں دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نیکیوں سے نوازتا ہے۔ وہ کون سی بیٹی ہوں گی جس کی شادی ہو اور واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ بس جی میں امی ابا سے ملنے جا رہی ہوں، یہ نیت نہیں ہوتی۔ اس عمل سے بھی اللہ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی ملاقات کی نیت کر کے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، اور خاوند سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کو 100 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو میری بیٹیوں، میری بہنوں، کتنی مرتبہ ہم ماں باپ کے پاس گئے لیکن نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہم نیکیوں سے محروم رہے ہر قدم پر۔ اب یہ نہیں کہا کہ 500 کلومیٹر پہ یا 200 قدم پر، یہ نہیں، اب وہ کتنے بھی دور سے آئے، جتنے قدم وہ اٹھائیں گی اللہ ہر قدم پر اس کو 100 نیکی عطا فرمائیں گے، 100 گناہ معاف کر دیں گے، اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیں گے۔ ماں باپ کو ملنے کی نیت سے، کس لیے؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب بتائیے ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی ملنے کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر یہ ماں باپ کے پاس آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، یعنی محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر نظر ڈالنے پر اس کو حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جیسے ہم جو ہے تھوڑے سے چپک گئے ہیں،
تو صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ حدیث بیان ہو گئی کہ اگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھو گے اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا، 100 گنا معاف، 100 درجے بلند ہوں گے. اور ماں باپ کے گھر پہنچی، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا. دیکھو کتنی بڑی نیکیاں مل رہی ہے. اب میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. جو آدمی کسی دوسرے کو نیکی کی بات کہتا ہے اور دوسرا اس کے کہنے کی وجہ سے نیکی کر لیتا ہے تو کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے اور کہنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے. اب مسئلہ سنو، حدیث پاک کا مفہوم ہے. قیامت کے دن ایک آدمی کھڑا کر دیا جائے گا، اس کا نام اعمال اسے دیا جائے گا. جب وہ اپنے نام اعمال کو دیکھیں گا تو اس نام اعمال میں کئی ہزار سال کی نمازوں کا ثواب، کئی ہزار سال کے روزوں کا، کئی ہزار سال کے حج عمرے کا ثواب لکھا ہوا ہوگا. اب وہ کوئی اچھا آدمی ہوگا، میرے جیسا تھوڑا کہ چپ بیٹھنے والا، تو چنانچہ وہ سچا بندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکی عطا دیں گے اس کو کہ تیرے نام اعمال میں 1000 سال کی نماز کا ثواب. اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گا، اے اللہ میری تو عمر ہی 100 سال سے تھوڑی تھی، میں اگر سارا 60 روزے رکھتا تو بھی میرے روزے 100 سال سے تھوڑے، حج بھی اگر کرتا تو 1-2، میرے حج اگر ہر سال بھی کرتا تو 100 سے کم ہو جاتے، لیکن یہ ہزاروں حج لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہر دن میں جتنی مرضی نمازیں پڑھتا وہ 100 سال سے تھوڑی نمازیں ہوتی، مگر یہاں تو ہزاروں سالوں کی نماز لکھی گئی. تو اے اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میری بندی نام اعمال تو یہ تیرا ہی ہے، تو نے ایک یا 2 ہی حج کیے تھے، تو نے تھوڑی ہی جو ہے تو نفلیں پڑھی تھی، لیکن تو نے کسی کو ترغیب دی تھی، کسی کو تو نے یہ نیک بات پہنچائی تھی، تو تیرے پہنچانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو توفیق دی عمل کی. اس نے بھی کسی اور کو بتایا تو قبر کے اندر چلے گئی. تیرے بتانے کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے تیرے ایصال ثواب کا انتظام کر دیا. اب تیرے کہنے کے مطابق جو بھی نمازیں پڑھتے رہیں گے پھر وہ دوسروں کو بتائیں گی تو تیرے نام اعمال میں ہزاروں سال کی عبادت لکھی جائیں گی. یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی تو 100 سال سے تھوڑی جیے، لیکن جب فوت ہوا تو قیامت کے دن اس کے اعمال نامے میں ہزاروں سال کی عبادت لکھی جائے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، ایک فکر کی بات ہے کہ کوئی ماں جو یہ کہے کہ بچے کا یقین اللہ کے ساتھ بناتی ہوں. آج ہم کو نیتوں کا پتہ نہیں ہے کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے. آج عورتیں مائیں تو بن جاتی ہے مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کیسی کرے، نیک اعمال کیسے میں جنت کو حاصل کرے. ماں بن گئی مگر بیٹے کی بچے کی تربیت دینی نہیں آتی، اس کا بالکل پتہ نہیں، اس لیے خود بھی تربیت نہیں پاتی اور اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت نہیں دے دیتی. آج یہی ایک بنیادی وجہ ہے ہمارے ماحول اور معاشروں میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. ایک وقت تھا جب مائیں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہر وقت کوشش کرتی تھی. آج ہے کوئی ماں جو کہے کہ میں بچے کا یقین اللہ کے ساتھ بناتی ہوں؟ ہے کوئی جو میری بیٹی جو یہ کہے کہ میں صبح و شام کھانا کھلاتے کھلاتے اپنے بچے کو تربیت دیتی ہوں کہ ہر حال میں سچ بولنا؟ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. ذرا سی بات اگر وہ ہو جائے تو بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، بچوں کو مارنا پیٹنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو صحیح تربیت نہیں. بلکہ ایک وقت وہ تھا صبح کی نماز عورتیں پڑھا کرتی تھی اور بچوں کو اپنے گود میں لے کر کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی، کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوتی، کوئی منزل پڑھ رہی ہوتی، کوئی ذکر اذکار کر رہی ہوتی، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی، اور اس وقت بچے کے دل میں انوارات اتر رہے ہوتے. آج وہ مائیں کہاں گئیں؟ کہاں گئی وہ میری بیٹیاں جو صبح کے وقت بچے کو گود میں لے کر قرآن پڑھا کرتی تھی؟ ایک وقت تھا جب سارا دن عورتیں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھیں اور جب رات آتی تھی تو مصلے کے اوپر رات گزار دیا کرتی تھی. یعنی وہ میری بہن اور بیٹیاں ہیں جو حضرت فاطمہ کے طریقے پر زندگی گزار رہی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر زندگی گزار رہی. ان کو صحابیات سے محبت تھی اس لیے وہ مائیں انہی کے طریقے پہ چلتی تھی.
تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، جس طرح مرد کے لیے صحابہ کی زندگی ہے، اس طرح میری بیٹی اور بہنوں کے لیے صحابیات کی زندگی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ طبیعت میں ایسا سرور تھا، ایسا مزہ تھا، ایسی حلاوت تھی کہ تلاوت قرآن میں غرق ہو گئی، پڑھتی رہی، یعنی یہ مزہ آتا تھا ان کو تلاوت کے اندر۔ آج ہم کو دنیا کے باتوں میں مزہ آتا ہے، کھانوں کا مزہ ہمیں معلوم ہے، گھومنے پھرنے کا مزہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کی کلام کی تلاوت کا ہمیں مزہ معلوم نہیں۔ نماز میں رات میں 1-2 گھنٹہ کھڑے ہونے کا مزہ ہمیں معلوم نہیں۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح لوگوں کو اٹھانے کے لیے آئے، یعنی اذان دینے کے لیے آئے۔ دیکھو، عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھی، صرف 2 رکعت نفل کی، تو حضرت بلال آ گئے کہ فجر کا وقت ہو گیا اذان دینے کے لیے، تو حضرت فاطمہ نے فوراً اپنی 2 رکعت مکمل کر لی۔ پھر بعد میں یہ دعا کرنے لگی، اے اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہے اللہ سے؟ اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ یعنی ایک وہ عورتیں تھیں جن کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا، اور ایک آج ہماری ماں بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، جن میں سے قسمت والوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی، ورنہ نمازوں کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، آج عزائم کر لو، اب اپنی نیتوں کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ابھی جو بھی کام کریں تو معلوم کرو کہ حدیث پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، تو تم دنیا کا بھی کام کر رہی ہے اور تیرے درجات بھی جنت میں بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے علموں کو حاصل کرو، علم کے مجلسوں میں بیٹھو، گھروں کے اندر صحابہ کی سیرت کی جو ہے تو کوئی کتاب ہے، سب کو سنایا کرو۔ اللہ رب العالمین میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو صحابیات سے محبت کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کو مرنے سے پہلے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ میں ذکر و اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔